حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو امت کو کس حال پر چھوڑا تھا؟ خلافت جو چلی ہے وہ کس بنیاد پر؟ کیا پیسے کی بنیاد پر ووٹنگ کر کے لوگ خلیفہ بنا چکے تھے؟ کیا یہ دیکھ کر کے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس کا خاندان ہے، اس اعتبار سے بنایا گیا تھا؟ بلکہ خلافت جو ہے چلی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جس کی قربت رہی، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر سب سے زیادہ کاربند رہا، وہ اسی طرح سے خلافت کے تخت پر فائز ہوتا رہا۔ مسلمانوں کا یہ شیوہ رہا، یہ طاقت اور قوت اور یہ اس طرح سے زور زبردستی سے حاصل کرنے والی چیز یزید کے بعد سے شروع ہو گئی، اور آج تک بہت سارے علاقوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ذلت اور اس رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور آج جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی وہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا نہیں چاہتے، وہ علماء جن کو پتا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں اس کے باوجود وہ چپ رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ میری امیج خراب نہ ہو جائے، میں بولوں گا تو میرے حالات خراب نہ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی جس وقت بغداد مقدس تشریف لائے تھے، حالات تو ایسے تھے، ایسے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر کسی مسجد میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لے لے کوئی خطیب تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ رافضیت اس طرح سے وہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا ہوگا، کیسے آپ نے تبلیغ اور حق چہرے کو لوگوں کے درمیان رکھا، کیا تصوف، کیا خانقاہیت اس کا نام ہے کہ بوریا نشین ہو جائیں، گوشہ نشین ہو جائیں اور امت کو جو ہے میدان میں تنہا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، تصوف اس کا نام ہے کہ میدان میں بھٹکنے والوں کو سیدھا راستہ بھی دکھایا جائے، خود بھی عامل ہو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کرے۔ ایک خلیفہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بہت ساری اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے تحفے میں پیش کرنے کے لیے لایا۔ آپ نے کہا یہ لے جاؤ واپس۔ اس نے کہا کہ ہدیہ تو قبول کر لیں، آپ ہدیہ ہے، نذرانہ ہے۔ تو اصرار کیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے یہ نچوڑا تو اس سے خون نکلنے لگا تو دیکھ کر کے غش کھا کر گر گیا۔ اس کے بعد اٹھا تو آپ نے فرمایا میں چاہتا تو اس سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے محل تک بہہ جاتا۔ در حقیقت یہ اشرفیاں غریبوں کا مال چوسی ہوئی ہیں، ظلم کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی ہیں، ایسے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بے نیازی کا عالم تھا اولیاء کاملین کے اندر، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وقت کا کوئی خلیفہ کیوں نہ ہو، اگر ظلم کے ساتھ وہ قائم ہے تو پھر اس کا ایک سکہ بھی قبول نہ کرو، اور اگر وہ برا مانتا ہے تو مانے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہارون رشید، حالانکہ خلیفہ ہارون رشید کا معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ظالم بادشاہوں میں شمار ہوتا ہو، بہت سارے نیک سلاطین میں خلیفہ ہارون رشید کا نام آتا ہے۔ وہ اکثر اولیاء بزرگان دین کا بڑا خدمت گزار رہا اور ان سے دعائیں بھی لیتا رہا۔ فضیل بن عیاض کو بلایا اپنے دربار میں، کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں۔ نصیحت کیا، کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ کہا ایک ہے میری حاجت، کیا آپ پوری کریں گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میری طاقت اور استطاعت میں جو ہے میں پوری کروں گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے؟ فرماتے میری حاجت یہ ہے کہ آج کے بعد دوبارہ زندگی بھر کبھی آپ اپنے سلطنت کے اس محل میں مجھے نہ بلائیں۔ تو خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت، یہاں تو لوگ جو ہے دامن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دامن میں ان کو پناہ مل جائے۔ کوئی وقت کا حاکم ہے تو اس سے سانٹ گانٹ کرنے کی کوشش میں کئی لوگ دین بیچ رہے ہیں۔ آج حالات یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہاں بھائی اس کے پاس آج تخت ہے، آج حکومت ہے، نیتا ہے، یہ فلاں ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ذرا اس سے بھی رشتے ہموار کر لیے جائیں، کچھ ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ عالم جو دنیا دار اور اس طرح کے لوگوں کے پاس صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ مال مل جائے گا،
معاذ اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ اس کے پاس اللہ نے دین امانت کے طور پر بھیجا. حق بات رکھو. کسی کے سامنے تم اگر ظلم دیکھ رہے ہو تو اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی حدیث پاک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک الظالم والمظلوم. تم اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو. مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اس کو بچانا چاہیے. ظالم کی مدد کیسے کریں گے آپ؟ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا گیا کہ ظالم اگر وہ تمہاری قوم کا ہے, ظلم کر رہا, تو اس کو اس ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. ظالم ظلم کر کے دوزخ میں جائے گا, کم سے کم اس کو ظلم سے بچاؤ. جو تمہارا بھائی ہے آج ظلم کر رہا. آج یہ ظالموں کے متعلق بولنے کے بارے میں علماء سے گزارش کروں گا. حالات اس قدر آج پیچیدہ نظر آ رہے ہیں. کیا آپ کے سامنے اخبارات نہیں ہیں کہ ہمارے وہ علماء جو آج جیلوں میں بند ہیں, جن کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے 7-7, 8-8 مہینے سے. کس بنیاد پر؟ کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں. علماء ربانیین کے ساتھ یہ ظلم کس بات کا؟ ان لوگوں کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑا گیا ہے جو پورے معاشرے میں جرم پھیلاتے ہیں, 2 نمبری کاروبار کرتے ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, جواری ہیں, ان کو تو چھوڑا گیا ہے. وہ علماء جو مصطفیٰ کریم کے نظام کی بات کریں ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ در حقیقت ظلم کرنے والے جب تخت پر بیٹھے تو اب ذمہ داری امت کی کیا ہوتی ہے؟ امت کے جو دیگر علماء آج آزاد ہیں ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے کہ یہ ان کو ظلم سے روکیں جو حاکم آج ظلم کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت نعرے لگاتا تھا, اندر چلا گیا, اچھا ہوا اس کے ساتھ, تو انتظار کرو یہ ظالم تمہارے ہاتھ تمہارے گھر تک بھی پہنچے گا. یہ ظلم کی چنگاری یا آگ کی چنگاریاں تمہاری خانقاہوں کو بھی جلا دیں گی, تمہارے مدرسوں کو بھی جلا دیں گی. جو لوگ سیف سائڈ رہنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو ان معاملات میں نہیں آنا چاہتے, یہ سیاسی معاملات ہیں, اس میں ہم بولنا نہیں چاہتے. سیاسی معاملات ہیں. امت پر ظلم ہو رہا ہو اور امت پر کوئی ظالم بیٹھا ہو, اس کے خلاف آپ نہیں بولیں گے. یہ آج کے پیچیدہ معاملات میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو بار بار اقبال نے کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہوں سے نکل کر کے ادا کرو اب رسم شبیر, یعنی حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی کردار کو ادا کرو. آج اگر کوئی یزید ظلم مچا رہا ہے ہر جگہ پر تو آپ کو آج آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا, بڑا اچھا لگا, اور امام حسین سے بھی منسوب مجھے پہلے ملی تھی یہ بات کہ ظالم تو ظلم کرتا ہے وہ برائی ہوتا ہے, لیکن امام اعظم فرماتے میرے نزدیک اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہ کر خاموش رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے حالات خراب ہیں اس لیے ہم لوگوں کو اپنے سیف سائڈ رہنا چاہیے, کچھ بولنا نہیں چاہیے. تو ایسے بزدلی کے ساتھ موت آ جانا میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ حق بات کہہ کر کے ظالموں کو ان کے ظلم کے متعلق بتا کر کے آگاہ کر کے دنیا سے جاؤ تو سرخرو ہو کر کے جائیں گے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو اتنا تو کہہ سکو گے کہ ہاں ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, ورنہ حساب تو لیا جائے گا. تمہارا ایک بھائی جیل کے اندر سڑ رہا ہے, ناحق اسے مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ابھی اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے اوپر بھی یہ لیبل لگ جائے گا, مجھے بھی جو ہے اسی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا. نہیں میرے عزیز, ظلم کے خلاف بات کرو, کسی پر بھی ہو. اسلام تو چونٹیوں پر ظلم کو جائز نہیں کہتا. چہ جائے کہ انسان, یہاں پر حالات ہمارے ایسے بھی ہیں, ہم نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی عبادت گزار خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی, 3 دن تک اس نے کمرے میں بلی کو باندھ رکھا تھا, وہ عبادت میں مصروف تھی, دیکھ نہیں سکی. 3 دن کے بعد وہ حجرے میں جا کر کھول کر دیکھی تو بلی مر چکی تھی.
حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اسے دوزخ میں بھیجا، حالانکہ وہ عبادت گزار عورت تھی۔ تو بلی پر ظلم کو روا نہیں رکھا اسلام نے، ایک جانور پر، تو یہاں انسانوں پر جو اتنا اتیاچار اور ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ بولیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے۔ یہاں پر دو غلطیاں، میجر غلطیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک امت کی طرف سے اور ایک امت کے جو سرکردہ علماء ہیں۔ چھوٹی زبان ہے اور میں بڑی بات اگر کہہ رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں کہ جب تک اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے اس وقت تک یہ نظام درہم برہم ہوتا ہی ہوگا۔ امت کو سب سے پہلے یہ مزاج بنا لینا چاہیے کہ تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو حکم مانتے ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اسی کو امام بھی مانتے ہو۔ جب تک یہ مزاج نہیں بناؤ گے تب تک تمہارے ساتھ دنیا کھیلتی رہے گی، تمہیں وقتاً فوقتاً آ کر کے 100 500 1000 پکڑا کر کے 505 سال تک تمہاری گردنوں پر راج بھی کرتے رہیں گے جب تک تم حقیقت کو نہیں سمجھو گے۔ مسلمان قوم کو نشہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو خبر تک نہ رہے سیاست کیا ہے، قیادت کیا ہے، اس کا شعور تک نہ رہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کہ اس کو سلا کر کے رکھے۔ ایک چیز، آپ جب تک بیدار نہ ہوں اپنی قیادت اور اپنی سرکردہ رہنماؤں کے متعلق کہ وہی ہونا چاہیے جو مجھے مدینے تک پہنچائے، میرا قائد وہی ہے، میرا لیڈر وہی ہے جو میرے نبی کی بات کرے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میرے سینے میں ڈالے، پھر دنیا کے سارے معاملات وہ تمہارے صحیح کرے گا۔ اور جو اللہ اس کے رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکے گا، تمہارا کبھی نہیں ہو سکے، ہزار وہ وعدے کر لے۔ دوسری بات ان علماء ربانیین کی، علماء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن متعلق میں، قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایک عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا۔ اس تفسیر میں اگرچہ پہلے کے علماء کے متعلق کہا گیا ہے، یعنی جو انجیل اور تورات جن کو دی گئی تھی اور جو علم والے لوگ تھے، اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کو حق بات بیان کرو گے اور کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان لوگوں نے یہ کتاب کا علم اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علم کے ذریعے سے انہوں نے سستا سودا کر لیا۔ سستا سودا کیا کیا؟ دنیاوی مقام اور منصب اور سیٹ کو، حاکم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ہوا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے بہت سستا سودا کر لیا ان لوگوں نے، یعنی دنیاوی حرص کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور آخرت میں ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ تو جو اس طرح سے آج سمجھتے ہیں کہ حکومت پر، تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو علماء کو قید کر رہا ہے، پڑوس ملک میں تو یہ حالات روز دیکھنے کو مل رہے ہیں، گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے ان نوجوانوں کو جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ ارے باپ دادا کی پراپرٹی مانگنے نہیں آ رہے ہیں میدان میں، سن تو سکتے تھے ان سے۔ بڑے بڑے آندولن، بڑے بڑے مظاہرے، احتجاجات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے؟ آج ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، دنیا ہمیشہ یہ کہہ رہی ہے اور کہتی آ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو نافذ کر رہے ہیں، جمہوریت۔ کون سی جمہوریت ہے جہاں اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانے پر ان پر ٹریکٹر چلا دیا جائے ہے، ان کو گولیوں سے مار دیا جائے؟ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا کہ آواز اٹھانے کی آزادی تو ہو، اپنے حقوق مانگنے کی آزادی تو ہو۔ آؤ میں نظام مصطفیٰ تمہیں بتاؤں۔ ہاں، یہ 5 سال الیکشن کر کے آنے والی حکومت نہیں تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے جلیل القدر امیر المومنین ہیں جن سے قیصر و کسریٰ بھی کانپا کرتے تھے، تھر تھر کرتی تھی فوجیں، بڑی بڑی فوجیں۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ حاکم کا جو جلال ایسا طاری ہو کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے، لیکن نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں کھڑے ہیں تو بھرے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں
کہ آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا تھا کسی کا جبہ پورا نہیں ہوا، آپ کا جبہ پورا کیسے ہوگا؟ عمر فاروق نے حکم نہیں دیا کہ یہ کون گستاخ آ گیا، اس کو اندر ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، میری خلافت کے زمانے میں میرے جبے کے بارے میں کیسے سوال کر دیا؟ نہیں، یہی نظام مصطفیٰ ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیا جائے، ان کے ذہن میں موجود کوئی سوال ہے، اشکال ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کبھی اس کو کسر شان نہیں سمجھا، فرمایا کہ جو کپڑا میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا اس نے مجھے ہبا کر دیا، دونوں ملا کر سلایا، میرا جبہ پورا ہوا، میرا جبہ پورا ہو گیا۔ آج کے حکام اور آج کے حاکم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ظالم ہیں، اور امت کو مغرب کے ہاتھوں میں بیچنے والے، جن کے سینوں میں صرف اور صرف یہودیوں کا خوف طاری ہے، اللہ اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں۔ بات تو کرتے ہیں اسلام، قرآن اور حدیث کی، اور علماء حق اگر سوال بھی کر لیں تو ان کو جیل میں 8-8 مہینے 10-10 مہینے بند کر کے رکھیں، اور کوئی اگر سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے آئے تو اس کو گولیوں سے مار دیں۔ یہاں پر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں امت کو حکم یہ ہے کہ تم اگر پنچ اور حکم کسی کو تسلیم کرو، اللہ اس کے رسول ہے۔ ہاں، یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، حکومت بنتی رہے گی، لیکن میرے دینی معاملات میں حکم اور فیصل میں اگر کسی کو تسلیم کروں گا تو قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے، اس بات پر اگر زندگی گزاریں تو امن و امان بھی ہے آپ کے اندر، اور طبیعت کو جہاں دخل دو گے تو پھر ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا ہوگا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے اگر غلطی ہوئی اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو یہ حق فیصلہ ہے، عدل ہے، اور انسان جو اکڑ گیا، ظاہر سی بات ہے، اگر مثال کے طور پر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی، آپ سے رکوع چھوٹ گیا، رکوع فرض ہے نا، کسی صاحب نے آپ کو دیکھا اور تنبیہ کر دیا کہ جو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور گئے مفتی صاحب کے پاس دونوں لوگ، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے رکوع ہی نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں رکوع نہیں کیا، تو بھی کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ میاں آپ غلطی پر ہو، آپ کا رکوع چھوٹ گیا، اس کا مطلب ہے فرض ختم ہو گیا، دوبارہ پڑھو۔ تو آپ ضد آ گئی اس کو کہ نہیں یہ مفتی غلط ہے، میں اس کی تھوڑی نہ مانتا ہوں، میری تو نماز ہو رہی ہے۔ یہ اکڑ، یہ غرور، یہ انسان کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تم جو ہے مفتی کی نہیں مان رہے تھے، وہ مفتی تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم سنا رہا تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمہیں بتا رہا تھا، مان لیتے تو طبیعت کا دخل نہیں ہوتا، شیطان رسوا ہوتا اور اللہ تمہیں عزت بخشتا۔ وقتی طور پر کبھی دل ایسا کرتا ہے کہ نہیں مان، میں اس کی کیوں سنوں، لیکن یہ دھوکہ ہے، شیطان یہی چاہتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بہت دور تمہیں لے جا کر بہکا دے، گڑھے میں ڈال دے، اور جب جب تمہیں اس طرح کا خیال آنے لگے کہ میں اس کی کیوں مانوں، اس کی کیوں تسلیم کروں، تو ایک بار نظر ثانی کر لینا چاہیے، دوبارہ اپنے متعلق سوچ لینا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہو تو مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ان حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر عوام کا بھی یہی حال ہو گیا کہ اپنے فیصلوں کے لیے ایسے گنڈوں کو بیچ میں بٹاتے ہیں جو مانڈولی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بندر 2 بلیوں کا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، مسکے پر بلیوں کے جھگڑے ہو گئے، 50 گرام مسکا ملا تھا، دونوں بلیوں میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ بلیوں کی غلطی کیا ہے؟ بندر کو فیصل بنائے۔ مشہور ہماری کتاب میں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، بندر آیا کالی بلی اور سفید بلی کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھا، ترازو لے کے بیٹھ گیا، کہا کہ دونوں میں برابر برابر بانٹ کے دوں، تو مسکا تھوڑا ادھر رکھا تھوڑا ادھر رکھا، ترازو میں ادھر تھوڑا ہو گیا، کہا یہ زیادہ ہو گیا، کھا لیا۔ پھر ادھر کا پلہ جو ہے نا زیادہ ہونے لگا، کہا یہ زیادہ ہو گیا، کالی بلی کو زیادہ چلا جائے گا، اس میں کھا لیا۔ وہ ترازو میں ادھر سے کبھی زیادہ ہوتا تھا کبھی ادھر سے زیادہ ہوتا تھا، اتنا وہ کھاتا گیا،
اور بعد میں ترازو کے پلے صاف ہو گئے اور کالی بلی سفید بلی سے بندر کا منہ دیکھتے رہیں گے، مسکا تو نہیں ملا اور کھا گیا بندر پورا۔ تو یہاں غلطی بندر کے فیصلہ کرنے کی وہ بعد کی ہے، بلیوں کی غلطی ہے کہ تم نے بنایا کس کو حکیم، فیصل اور حاکم تم نے جس کو بنایا تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا۔ تو آج جو لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ویسے معاملات، تو اس کے ذمہ دار تو آدھے سے زیادہ آپ خود ہیں کہ بندروں کو کیوں سروں پر بٹھایا ہے۔ جب تم بندروں کو سروں پر بٹھاؤ گے تو تمہارا سارا مسکا تو یہ کھا ہی جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جو بندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسکا کھا ہی رہے ہیں، کبھی ریلوے بیچ کر کے، کبھی پلین بیچ کر کے، ساری چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ سارے مسکے کھا رہے ہیں۔ غلطی حکومت کرنے والے کی بعد میں ہے جو غلط کر رہا ہے، پہلے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی گردن پر بٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ اس لیے اصلاح یہاں سے ہونی چاہیے۔ جب تک تمہارے اندر شعور نہیں بیدار ہوگا تب تک اوپر کی اصلاح ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ جب تک تم خود اپنی تبدیلی نہیں کرو گے پھر یہ سوچتے رہو گے کہ بدل جائے گا بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بدلو اپنے ہاتھ سے، اور چاہے مٹھی بھر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑے سے بھی ہوں، انقلاب ایک سے آتا ہے۔ حق بولنے والے اگر ہزاروں کی تعداد میں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک حسین کھڑا ہو جائے وہ کافی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر میں۔ ہاں، ایک حسین اعظم کے کردار کو لے کر کوئی کھڑا ہو تو پھر وہ صدیوں تک گرم رہتا ہے، صدیوں تک گرم رہتا ہے۔ حقیقت میں آج کربلا کا واقعہ سنا کر کے رلانا مقصد نہیں ہوتا، جوانوں میں یہ جذبہ بیدار کرنا ہوتا ہے کہ ظالم جیسی بھی طاقت لے کر کے آئے، بولنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، کھڑے تو ہو جاؤ ایک مرتبہ، پھر دیکھو کہ اسلام کب تک تمہارا گرم رہتا ہے۔ تو ظلم کے خلاف آواز، اچھا اگر ایسا دیکھا جائے تو انگریز جس طرح سے یہاں پر ہمارے ملک پر قابض تھے، بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھی اور انہوں نے روندا بھی ہے، لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ وہ ڈر کر کے اگر آندولن اور یہ آزادی کے متعلق لوگ خاموشی بیٹھے رہتے تو اب تک غلامی میں جی رہے ہوتے۔ کچھ تو کھڑے ہوئے اور 90 سال اگرچہ لگے لیکن ملک آزاد ہوا۔ موومنٹ چلانا ہوگا ظلم کے خلاف، تحریک چلے گی ظلم کے خلاف، اور وہ ایک نہ ایک دن سکسیس ہوگی، کامیاب ہوگی۔ اسی وجہ سے میں آپ کو صرف اور صرف یہ بات کہنے کے لیے حاضر آیا کہ اپنے آپ کو بیدار کرو، چاہے اکیلے سے کیوں نہ ہو، اور کبھی یہ مت سوچنا میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ سوچنا میرے سے کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ جو چاہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے تو وہ ایک سے ہی پورا انقلاب لائے گا، اور ایک کب 1000 بنتے ہیں اور 1000 کب لاکھ بنتے ہیں یہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کے ذمہ کرم پر چھوڑ دو، لیکن اپنی ذمہ داری نبھاؤ کہ ظلم کے خلاف ہمیں ہمیشہ تیار ہونا چاہیے، اور دوسری بات کبھی ظالموں کا سپورٹ کرتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ تمہارا عزیز دوست ہو، چاہے کوئی ہو۔ ظالم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا بھی ظلم ہے، اس کو اس کے ظلم سے آگاہ کرو۔ یہاں ان علماء کو بھی پھر میں گزارش کر کے جاتا ہوں، ظالموں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں اور ان کو ان کی حقیقت بتائیں کہ تم ظلم کس طرح سے کر رہے ہو، اور تمہاری حکومتیں اور تمہاری یہ تمام چیزیں زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چلتی، یہ بہت جلدی اوندھے منہ گرتی ہے اور بڑی ذلت کے ساتھ جاتی ہے دنیا سے، بڑی ذلت کے ساتھ۔ تو جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی ذلت کا انتظار کریں، اپنی ذلت کا انتظار کریں۔ ہم نے لوگوں کو گٹر سے اٹھاتے ہوئے بھی حاکموں کو دیکھا ہے، ہاں تاریخ میں ہے کہ ایسے ایسے حاکموں کو دیکھا گیا ہے کہ جو راج کرتے تھے تو ایسے تھے کہ ان کے خلاف ایک بچہ ایک جوان تک بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب تختہ الٹ گیا تو ان کو وہاں سے نکالا گیا جہاں کیڑے مکوڑے رہتے تھے،
چھپنے کی جگہ تک نہیں رہی، ایسی جگہوں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ بہت سخت معاملات آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس منصب کا احترام کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ جب تخت پر بٹھاتا ہے تو اتارتا بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہی ہے قادر مطلق جو یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ گھر سے جدا ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکلے مصر کے بازار میں بیچے گئے اور کسی عزیز مصر کے گھر رہنا ہوا، الزام لگایا گیا، جیل پر میں بھیج دیا گیا، بغیر کسی جرم کے 14 سال جیل کاٹی۔ کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ہیں جن کے دامن پر بھی دھبا نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس نبی پاک یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنے معاملات ہوئے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جو لوگ اٹھائے کنویں سے وہ بازار میں بیچ آئے، اور جو جن کے ہاں یوسف علیہ السلام گئے وہ لوگ جیل میں ڈال دیے 14 سال تک۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک ہی واقعے کے ذریعے سے پوری چیزیں اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کسی کو نہیں پتا تھی وہ سوائے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ نے سیدھے جیل سے اٹھا کر کے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھایا، اپنی تمام چابیاں ان کے ہاتھ میں دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، چند دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کی ساری حکومت کے بھی مالک ہو گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تمام خزانوں کے مالک ہوئے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم لوگوں کو خزانوں کے مالک بناتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، ان بندوں کو بٹھاتا ہے۔ تو ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان تمام مصائب و علام کو طے کرنے کے بعد کوئی تخت پر بھی پہنچایا رب تعالیٰ نے، اور کچھ کو ہم نے یہ بھی دیکھا جو خاندانی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے تختوں کو اجاڑ بھی دیا گیا اور ان کو فقیروں سے بھی زیادہ نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ تمام چیزیں جن کے ہاتھ میں آ جائی وہ یہ نہ سمجھ کر کے بیٹھے کہ ہمیشہ میرے پاس تخت آ گیا ہے، رات کو سو کہ صبح ہو سکتا ہے تختہ الٹ چکا ہو، یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ہمیشگی کی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے لمبے چوڑے خواب دیکھے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس اتنا ہے کہ 7 پشت ہماری کھا سکتی ہیں، ان کا سگا بیٹا ہی آج بھیک مانگ رہا ہے۔ 7 پشتیں تو دور کی بات ہے، سگا بیٹا بھیک مانگنے پر آ گیا ہے۔ حالات کب کس طرح کروٹ لیتے ہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ باتیں میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں جو تخت پر بیٹھ کر کے سوچتے ہیں ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ ایک بندے پر بھی اگر تم نے ظلم کیا اور اس کی آہ چلی گئی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو پھر دیکھنا انجام کا انتظار کرو، بہت جلد تمہاری کایا پلٹ جائے گی، تختہ پلٹ جائے گا اور بہت سخت ترین ذلت سے ہمکنار ہو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو حکم ماننے اور شریعت طاہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی تفاسیر اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر کے زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔